अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जहाँ भी होंगे खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए जी आपके साथ शेयर करते हैं हम अपनी बारिश की रूटीन। और डेली यहाँ पे बारिश हमारे पास होती है, डेली बारिश होती है और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। फरदीन बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। तो डेली जो है ना, मैं बच्चों से ये कहती हूँ कि देखें, वक़्त की पाबंदी जो होती है ना, वो इंसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बंदा वक़्त की पाबंदी करता है ना, वो ही कामयाब होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि बादल जो है ना, इन्होंने अपना डेली एक टाइम रखा हुआ है। दिन के टाइम इन्होंने बिल्कुल भी हमें नज़र नहीं आना, अच्छी खासी धूप होती है और इस रूटीन के काम चल रहे होते हैं, जो काम होते हैं। और जैसे यहाँ पे 3:30 का टाइम होता है ना, तो बस जी आसमान पे बादल बनना शुरू हो जाते हैं। तो बस जी हमें पता चल जाता है कि ये बादल जमा हो रहे हैं। तो इन्होंने ना 4:30 और 5 बजे जो है ना बरसना शुरू हो जाना है। और डेली यही टाइम है बादलों का, ठीक है। आज 3 दिन हो गए हैं, एक ही टाइम पे बादल बरसते हैं, आते हैं और रात को 8 बजे तक जो है ना बारिश चलती है, हल्की फुल्की। सही है, पहले तो बड़ी तेज होती है, जब स्टार्ट होती है तो बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि गलियों में बाहर पानी जमा हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब स्लो होती है ना, तो आहिस्ता 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 बूंदा बांदी जो होती रहती है, वो रात को 8-9 बजे तक हो चलती रहती है। फिर 10-11 बजे जो है ना हल्की फुल्की जो है ना पड़ती है, जैसे बंदा बाहर चारपाई रख के सो नहीं सकता। तो डेली इसी तरह वक़्त की पाबंदी करते हुए बादल हमारे शहर में आते हैं और अपने टाइम पे बरसते हैं और अपने फिक्स टाइम पे फिर बरस के फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो बस ये अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक अपनी रहमत से बारिश बरसाए। जैसे देखे ना उधर खैबर पख्तूनख्वा में, बुनीर में कितना जो है ना बादल फटे और कितनी वहाँ पे तबाही हुई। तो बस जी दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक सबको अपनी रहमत के साए में रखे। अल्लाह पाक जो है ना अल्लाह पाक सब पे रहम करे, ठीक है ना। ये हमारी गलतियों की सज़ा होती है जो हमें मिलती है। अल्लाह पाक ने सूरत निसा में कहा है ना कि अगर कोई अच्छाई होती है तो वो अल्लाह की तरफ से है, तो अगर कोई बुराई होती है ना, तो वो इंसान की अपनी के तरफ से होती है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। इंसान के ये किए हुए कारनामे ही होते हैं जिसका उनको अल्लाह पाक से बदला मिलता है, ठीक है। तो बस जी अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हम पे रहम कर, हमारी गलतियों को, कोताहियों को माफ़ फरमा। हमें हमसे जो गलतियाँ हुई, ठीक, हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह तू रहम कर, तू बहुत बड़ा रहम करने वाला है, 70 माओ जितना प्यार करने वाला मेरा रब सोना इंशाअल्लाह सब पे रहम करेगा और रहम करता है और रहम करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आप सब ने भी यही दुआ करनी है अल्लाह पाक से, जब भी बारिश हो ना तो लाजमी ऐसी दुआ किया करें। मैं डेली जब भी बारिश होती है ना, तो बस ये अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, ए मेरे रब सोने, जब आसमान से बारिश बरसे तो अपनी रहमत से बारिश बरसाना, इस बारिश को हमारे लिए रहमत बना के बरसाना। या अल्लाह इस बारिश को हमारे लिए ज़हमत ना बनाना, या अल्लाह ये हमारी तबाही का सबब ना बनाना। तो बस जी हमारी गलतियों पे अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते हैं, हमारी गलतियों पे या अल्लाह नहीं जाना, हमें माफ़ करना। तो बहुत बड़ा माफ़ करने वाला है, रहम करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। और बस जी यहाँ पे बादल जो है ना इसी तरह डेली आते हैं, डेली बरसते हैं और हमने यहाँ पे देखे तगारे रखे हुए हैं और एक के नीचे तो हमने ना बाल्टी रखी हुई है। ये क्या इसको कहते हैं यार, पाइप लगा हुआ है, छत का जो पानी है ना वो नीचे परनाले जिसको बोलते हैं, याद आ गया मुझे, ठीक है। परनाले जो है ना वो छत से टपकते, ये देखिए पानी जो है ना छत पे जो होता है ना वो सारा परनालों से नीचे गिरता है। तो हमने ना नीचे इसलिए ये बाल्टियाँ और ये तगारियाँ वगैरह रखी हुई हैं कि जहाँ पे ये पानी गिरता है ना, तो चाहे वो फर्श हो या कच्ची मिट्टी हो या ज़मीन हो, वहाँ पे सुराख हो जाता है। तो इसलिए जो है ना हमने नीचे इसके बाल्टी रख देते हैं
اور تغاریاں رکھ دیتے ہیں کہ فرش جو ہے نا اس کو نقصان نہیں ہو۔ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ایسے ڈائریکٹ جب پانی گرتا ہے نا، ماربل لگا ہوا ہو نا، تو وہاں پہ یہ مسئلے مسائل نہیں ہوتے، خالی فرش پہ جو ہے نا سوراخ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم نے نیچے نا بالٹی رکھی ہوئی ہے اور ایک کے نیچے ہم نے تغاری رکھی ہوئی ہے۔ تو فردین کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، رمیسا اور فردین کی، یہ پانی جیسے فل ہو جاتا ہے گرا دیتے ہیں، پھر ویپر چلاتے ہیں پول، بس اپنی مرضی سے شوق سے بچے انجوائے کر رہے ہیں بارش کو، بادل کو۔ تو بس جی جب دیکھتے ہیں آسمان پہ بادل، اور پھر جب ہماری نظروں کے سامنے سے خیبر پختونخوا کی بارش کی وجہ سے جو اللہ پاک سے معافی چاہتے ہیں جو تباہی ہوئی ہے، وہ ہمارے ذہنوں میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، بس بادل دیکھتے ہی اللہ پاک سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے بارش کو برسانا۔ ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم اتنی برداشت نہیں رکھتے، تو نے ہمیں بنایا ہے یا اللہ، اچھی طرح سے آپ ہمیں جانتے ہو، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں یا اللہ تیرے آگے۔ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے بندوں پر رحم کر، آمین۔ یا اللہ یہ بارش کو رحمت کی بارش بنا، آمین۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر، آمین۔ جب بھی بارش ہو تو دعا کیا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں، اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگا کرے اللہ پاک سے، اور اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا کریں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہم غلطیاں نہیں کرتے، ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسد صاحب گئے ہوئے تھے اس گھر میں، علی اور اسد پانی بھرنے کے لیے۔ یہ جب گئے تھے نا اس وقت تو بارش کا نام و نشان ہی نہیں تھا، تو بس یہ اچانک سے بادل جمع ہوئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی، اور یہ لوگ ادھر ہی تھے، پانی بھر رہے تھے، پانی بھر کے ابھی لے کے آئے ہیں، اور سارے کچھ ان کا جو ہے نا سامان وامان گیلا ہو گیا، اور ابھی جو ہے نا یہ لوگ آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہم ادھر ہی بیٹھ گئے تھے، بارش بہت زیادہ بارش تھی، واقعی بہت زیادہ بارش تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو بس جی میں نے آپ کو موبائل میں اتنا دکھایا ہی نہیں، کیونکہ میرے موبائل میں پانی چلا جاتا، اس لیے جو ہے نا میں نے آپ سے برستی بارش جو ہے نا وہ شیئر نہیں کی، لیکن بارش بہت تیز تھی، ابھی بھی بادل چمک رہے ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ زمین، یہ سارا پانی بھرا ہوا ہے، یہ سامنے دیکھیں، یہ سارا جو ہے نا یہ پانی بھرا ہوا ہے، اور ڈیلی بارش ہوتی ہے، ڈیلی پانی ہے، جب دن سورج نکلتا ہے نا، دن چڑھتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو یہ پانی خشک ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ آسمان پہ بادل چمکتے ہیں، اور بڑا خوف محسوس ہوتا تھا، کیونکہ بجلی بھی ہے، آپ کو پتہ ہے ایک ہیلی کاپٹر پہ بجلی پڑی، ادھر 8 لوگ جو ہے نا وہ مر گئے، میں نے پرسوں خبروں میں سنا تھا، مجھے اتنا دکھ ہوا۔ بس جی اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہمیں سزائیں ملتی ہیں، اور اللہ پاک سے ہمیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنی غلطیوں پہ معافی، شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ پاک سے معافی مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، یا اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ تو معاف کر، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر، آمین ثم آمین۔ تو چلیے جی، کافی دیر ہو گئی تھی، چارپائیاں جو ہے نا ہم نے باہر نکالی، بس نکال کے رکھی ہیں، تو اسد صاحب نے پہلے تو ضد لگائی ہوئی تھی چارپائیاں باہر رکھو باہر رکھو، جیسے ہی ہم نے چارپائیاں باہر رکھی تھوڑی دیر کے بعد بارش برسنا شروع ہو گئی، پھر ہم نے جو ہے نا اسد صاحب نے کہا بھائی چلو واپس ان کو رکھو، پھر دوبارہ سے ہم نے وہ چارپائیاں جو ہے نا وہ واپس رکھنا شروع کر دی، بس 10 منٹ جو ہے نا چارپائیوں کو باہر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ بچے جو ہے نا یہ کپڑے ان کے گیلے تھے، تو میں ان کو بول رہی تھی اپنے کپڑوں کو چینج کرو، تو کہہ رہے تھے نہیں ہم نے یہی پہننے ہیں، یہی پہن کے سوئیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے کپڑے ہیں۔ تو میں بھی فٹافٹ سے کھانا گرم کرنے لگی تھی، دوپہر کو میں اور اسد ہم گئے ہوئے تھے، ہماری زمین کا سروے تھا، تو ادھر انہوں نے بلایا تھا تو ہم ادھر گئے تھے، تو بس جی علی نے خود کھانا بنایا، اور میں زمزم کی طبیعت صحیح نہیں تھی، علی نے اور فردین نے کھانا بنایا، انہوں نے کیا بنایا، چاول اور دال پڑے ہوئے تھے، تو فردین نے اور علی نے دال چاول بنا لیے، 2 گلاس چاول تھے اور اس میں 5 گلاس علی نے پانی ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اس کو، میں نے پھر کہا، میں نے کہا کال کر کے مجھ سے پوچھ لیتے یا آپ ہی اس سے پوچھ لیتے، تو کہہ رہا تھا آپ ہی سو رہی تھی،
تو بس میں نے آپ کو کال نہیں کی، میں نے دادی سے پوچھ لیا تھا تو دادی نے بول دیا 5 گلاس پانی ڈال دو، تو میں نے 5 گلاس پانی ڈال دیے۔ تو وہ جب 5 گلاس پانی ڈالے تو وہ چاول جو ہے نا اتنے اچھے چاول تھے، چاولوں کا جو ہے نا پپا بن گیا، ٹھیک ہے، سارے جڑ گئے۔ ابھی میں آپ کو چیک کراتی ہوں، یہ دیکھیں ٹھیک ہے۔ اب یہ پھر اس نے کیا کیا، چاول ابال کے اس کے اوپر زردہ کلر ڈالا، یہ دیکھیں جڑے ہوئے ہیں نا۔ تو میں اس کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا آپ مجھے کال کر کے پوچھ لیتے نا، آپ کی دادی کو، میری شادی کو 17 سال ہو گئے، میں نے ایک دن بھی جو ہے نا تمہاری دادی کا پکا ہوا کھانا نہیں چیک کیا کہ اس نے کبھی پکایا ہی نہیں، کہ کھانا اس کو پکانا آتا بھی ہے یا نہیں، کبھی بھی اس عورت نے کھانا نہیں بنایا۔ تو میں نے کہا پھر آپ کو، اب آپ کہہ رہے ہو 2 گلاس میرے چاول تھے، دادی سے پوچھا تو دادی نے کہا 5 گلاس پانی ڈال لو، تو بس جی یہ چاولوں کا حال ہو گیا۔ ابھی یہ خود کھا ہی نہیں رہے، کیونکہ ایسے چاول بچوں نے کبھی بھی نہیں کھائے، تو ابھی مجبوری تھی انہوں نے پکائے، کیونکہ ہمیں اچانک کال آ گئی تھی، زمین پہ جانا تھا، کیونکہ ہمارا جو ہم نے اپلیکیشنیں دی ہوئی تھی تو انہوں نے ہمیں کال کی تھی کہ ہم نے اوکے کی رپورٹ بھیجنی ہے اوپر، فٹافٹ آپ جا کے زمین پہ جاؤ، سروے کرو۔ ایک ان کا نمائندہ تھا، وہ ہمارے ساتھ گیا، ہم گئے، ہم نے فٹافٹ سے زمین کا جو ہے نا جا کے، جاتے آتے ہمیں ٹائم لگ گیا، کیونکہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ، تو بس جی ہمیں آتے جاتے 1 گھنٹہ ایک لگ گیا، 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ تو اسی لیے جو ہے نا بچوں نے کھانا خود بنایا، میں زمزم کی طبیعت صحیح نہیں تھی اور علی اور فردین نے بنایا، تو بس ان سے یہ چاول تھوڑے سے ہو گئے خراب ہیں، یہ 2 گلاس اب دیکھیں یہ کوئی کھا بھی نہیں رہا، دوپہر کو بھی ہم نے آ کے کھائے لیکن تھوڑے سے ہی کھائے، تو بچے بھی نہیں کھا رہے تھے کہ چاول صحیح نہیں بنے۔ تو چلیے جی انشاءاللہ کل ملیں گے۔